الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ترجمہ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اب جو ہے وہ جو لوگ ان سے لڑتے تھے یعنی کہ مشرک، ان سے جو ہے لڑنے کی اور ان پر جو ہے کیا کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کی اور ان سے جو ہے جنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ جب جنگ چھڑ جائے تو پھر بزدلی، کمزوری اور جھوٹی رحم دلی کو قریب بھی نہ پھٹکنے دو، اور اسلام اور انسانیت کے ان دشمنوں کو جہاں بھی پاؤ اور جس حالت میں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور انہیں بھی جلا وطنی کا مزہ چکھاؤ جیسے یہ مزہ تمہیں چکھا چکے ہیں۔ جس طرح سے مسلمانوں کو مکے سے انہوں نے نکلنے پر مجبور کیا اور جو ہے ہر طرح کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن جب مسلمان مکے میں تھے تو ان کو اجازت نہیں تھی کہ بدلہ لیں، لیکن اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر فرمایا کہ فتنہ پردازی جو ہے وہ قتل سے بھی بدترین ہے۔ انسانوں کو عقیدہ توحید قبول کرنے سے روکنا گویا ان کو جو ہے شرک کی طرف راغب کرنا، لوگوں کو دین اور ایمان کی وجہ سے ہراساں کرنا، ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا، ان کے اخلاق و عقائد کو خراب کرنا اور مشرکین کا کفر و شرک پر جمے رہنا، یہ سب صورتیں جو ہے وہ فتنہ پردازی میں داخل ہیں۔ اس فتنہ پردازی کو ختم کرنے کے لیے شریروں اور شیطانوں کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لہٰذا اس پر کسی کو شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو حرم اور مسجد حرم جو ہیں وہ دارالامان ہیں، وہاں پر جو ہے قتل اور خون ریزی کی اجازت نہیں ہے، اور وہاں پر جو ہے اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کرے تو پھر اس کو اس صورت میں جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے کی اجازت دے دی گئی کہ وہ بھی اپنا دفاع کر کے جو ہے وہ قتل کر سکتے ہیں اگر ان سے مسجد حرام کے اندر جو ہے وہ جنگ کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو اسلامی احکام کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔